अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो उसी इन्हिमाक के साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाजरीन, मेरी आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो नाजरीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये चंद रोज़ पहले की बात है कि हमारी जो नेशनल असम्बली है उसकी एक मेंबर ख़ातून है जिनका नाम है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। बेसिकली उनका ताल्लुक जो है वो जीडीए एक अलायंस है जिसका ताल्लुक जो है वो सिंध से है और उसकी वो जो है वो नुमाइंदगी करती हैं खातून। उससे पहले जो है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी दौर में स्पीकर भी रह चुकी हैं। काफ़ी कॉम्पिटेंट खातून हैं जो बात करती हैं, नपी तुली और सही बात करती हैं। उनका एक इंटरव्यू था एक चैनल पे, वो मैंने भी देखा। तो उस वक़्त उनकी जो बातें थी वो मैंने इतना जो है सीरियस नहीं लिया और ना ही मैंने उनकी बातों पे तवज्जो दी। लेकिन एक मैं देख रहा हूँ कि चंद बातें उनकी जो वीडियो थी उसमें जो है वो काफ़ी वायरल हो चुकी हैं। अब नाजरीन, ये जो बातें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की वीडियो की सूरत में वायरल हुई हैं, अब उनके बारे में जो है वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सच्ची और सुचल की है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई चेंज आती है या हुकूमत कोई भी बरसरे इक़्तिदार आती है तो उसमें जो GHQ है वो पेश होता है। उसके अलावा जो है जो आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ होगा, उसका रोल जो है वो बहुत अहम होता है। तो यही बात जो है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने ये कही है कि जो GHQ है उसकी जब इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया गया तो GHQ से बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को टेलीफोन गए कि आपने जो है इमरान खान को फेवर नहीं करना, ख़ास तौर पर जो इमरान खान के एलाइज थे लाइक GDA, ये एलाइज थी PTI की। और इसी तरह से जो है वो एक और साहब हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, असलम बोतानी। अब बाप पार्टी जो है वो भी एलाय थी PTI की, इमरान खान हुकूमत में वो शामिल थे। लेकिन उन्होंने भी बहुत सी बातें की, असलम बोतानी जो है बाप पार्टी के, उन्होंने भी बहुत सी बातें की। और इसके अलावा जो है खालिद मक्सी जो हैं वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, तो उन्होंने भी बहुत सी बातें की। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप शुरू से, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लें कि जो भी चेंज आएगी, जो कुछ भी होगा, वो बगैर GHQ के नहीं हो सकता। तो मुझे कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं लगती कि आप जब करप्ट टोले को हुक्मरान बनाएंगे जिन पे इतने केसेस थे और इतनी इकोनॉमिकली उन्होंने खुर्द बुर्द की थी और बाकायदा उन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, उससे पहले आप उनको इक़्तिदार में ले आते हैं, तो ये कौन कर सकता है? यकीनी बात है ये GHQ ही है जो कि फुली इक्विप्ड है, जिसके पास पाकिस्तान की पूरी इख्तियार है, पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है। तो इसलिए ये कहना कि GHQ से टेलीफोन तब भी आए थे
اور اس وقت بھی آ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ناظرین، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، جو ہمارے ملک کے رکھوالے ہیں، جو اصل میں ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہے، وہ بجائے ملک کی سیکیورٹی سر انجام دینے کے، ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پالیٹکس میں رہی ہے۔ وہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی انگلیوں پہ نچاتے رہے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائن رول، کہ ہمارے جو رولرز تھے، جب گورے حکمران تھے، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نے اگر رول کرنا ہے کسی ملک پہ، کسی خطے پہ، تو آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں۔ تو وہی پالیسی جو ہے، ہمارا جو جی ایچ کیو ہے، یا ہمارا جو موجودہ چیف ہے، اس کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے۔ پیچھے بھی یہی کچھ رہا ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتے رہو، اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ قائم رکھو۔ اس میں جو پبلک ہے پاکستان کی، ان کو مائنس کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں وہ نہیں سوچتے۔ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور جی ایچ کیو کے جو حضرات ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ادارے کو چلانے کے لیے، کیونکہ پاور ان کے پاس آلریڈی ہے، تو اس لیے وہ پاور کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ سول حکومت سے وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی، اسی پہ میں دوبارہ آؤں گا کہ وہ کوئی حیران کن یا جو ہے وہ اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور آگے بھی آنے والے وقت میں یہی کچھ ہونا ہے۔ ہم اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی چند منٹ کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو جائے۔ تو پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ رہی ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جو سر دست صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں مارا ماری ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے شوٹنگ بھی ہوئی ہے، لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، اور یہاں تک جو اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ کہ یہ سلسلہ جو ہے ناظرین، یہ اسی طرح سے چلے گا۔ لیکن آنے والے وقت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو ٹاک شوز ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سچویشن آنے والی بن رہی ہے وہ الیکشن کے قریب جو حالات جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اگر الیکشن ضرور ہونے چاہیے، لیکن منصفانہ اور صحیح، صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہے۔ اگر ریگنگ ہوتی ہے، الیکشن دھاندلی میں بدل جاتے ہیں، جس طرح کے سندھ میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اس طرح سے ہوئے ہیں، تو پھر ناظرین آپ تیار ہو جائیں، ملک میں ایک بہت بڑا بحران جو ہے، ایک بہت بڑا جو پولیٹیکل کرائسس، سوشل کرائسس اور اکنامک کرائسس جو ہے، اس سے پاکستان نہیں بچ سکتا۔ میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو، لیکن ایسے جو آثار ہیں وہ بن رہے ہیں، اور اس میں جو مین کردار ہے وہ جی ایچ کیو ہی کا بنتا ہے، جس نے اتنی بڑی حرکت کی کہ چلتی ہوئی حکومت کو ٹاپل کروایا، اور ان سٹوجز کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا جو کہ اتنے اہل نہیں تھے۔ پچھلی حکومت چل رہی تھی، حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں، جب تک حکومت کرتے رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جو ہی یہ آئے ہیں، لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے، اور جو بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، وہ جو ایک سکون تھا پچھلی حکومت میں، جس کو کہتے تھے کہ عمران خان کی نالائق حکومت ہے، وہ حکومت
کمپیریٹیولی بیٹر تھی. اگر وہ چلتی رہتی اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے جو اب حالات بنے ہوئے ہیں. اس میں سارے کا سارا جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ اس کو جاتا ہے. اس نے ان 3 اسٹوجز کو دھکیلا ہے حکومت میں. گو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نہ آنا چاہتے ہوں حکومت میں، لیکن اس نے دھکا دیا ان کو کہ حکومت میں آئے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ڈاکٹر فہمیدہ کے بارے میں، کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا میں بھی اپنے انداز میں ایکسپلین کر لوں. تو ناظرین اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا سے اجازت دیجیے. میں یہ بتا دوں کہ باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جو نا آج کی ویڈیو بنانی پڑی. ناظرین اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.